قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی عشرہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ جی الطریقۃ العصریہ کا 12واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ 12واں سبق جو ہے اس میں اس کی ہیڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے املا۔ تو الفاظ کو لکھنے کا طریقہ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ الفاظ کو کیسے لکھنا ہے۔ الحمدللہ آپ کو یہ الفاظ لکھنے آتے ہیں، میں لفظ صرف بول دیتا ہوں۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں پہلا لفظ ہے جی انا۔ انا جو ہے یہ بولنے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون کی زبر کے ساتھ بولا جا رہا ہے، لیکن اس لفظ کو بولنے کے طریقے میں ایک فرق ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ انا جو ہے یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے جو کہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر یہ ضمیر کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر، یعنی اس کے بعد ایک لفظ اور بولا جائے، یعنی دو لفظوں کو اکٹھا بولا جائے، تو یہ جو انا ہے، اس انا کے اینڈ پہ جو الف نظر آ رہا ہے اس کو نہیں بولا جاتا، ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی آپ اس کو بولیں گے انا عامر، انا عامر، یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ انا عامر، کیونکہ یہ لفظ اگر آپ غور کریں تو یہ انا ہے، اصل میں انا الف کے ساتھ ہے، صحیح ہے نا؟ جب دو لفظ ہوں گے آپ اس وقت اس لفظ کو بولیں گے تو الف کو نہیں بولا جائے گا، انا عامر۔ لیکن اگر اکیلا اس کو بولا جانا ہے یا اس لفظ پہ آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ وہ الف بولیں گے، ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی یہ بھی یاد رکھ لیں، انا میں، انتا تو، انتما تم دونوں، ہما وہ دونوں، نحنو ہم دونوں یا ہم سب، اذن اذنن کان، اصبعن اصبعن، اس کی پروننسیشن میں نے آپ کو مختلف انداز سے بتائی تھی، انگلی، قبلاتن آپ کا قبلہ، کعبۃن کعبہ، کعبۃن، نشیطۃن نشیطۃن۔ اب اس میں اصل میں یہی ہے کہ جب لفظ بول رہے ہیں آپ تو یہ تے بولی جا رہی ہے یا توئے بولی جا رہی ہے، اس کی آپ کو پہچان کرنی ہے، تو یہ بولنے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ نشیطہ، اب میں نشیطہ، تو کو ذرا تھوڑا سا آپ دیکھیں کس طرح بولا جاتا ہے، تو یہ تجوید کی اپنے رولز ہیں۔ تو نشیطۃن چست، ایکٹیو، کسلان سست، کس لان، ابھی دیکھیں سین جو ہے یہ سیٹی سے، اس کی سیٹی کی آواز آنی چاہیے، کس کس لان۔ پھر یہ فرق ہوتا ہے سین اور فا میں، فا میں سیٹی نہیں بجتی، ٹھیک ہے؟ تو جب لفظ لکھایا جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا حرف اس لفظ میں استعمال ہوا ہے، پھر اس کو اسی طرح سے لکھا جاتا ہے۔ مریضن، مریضن بیمار، مریض، صحیحن، صحیحن صحیح تندرست، طلاستن، طلاستن، ہرتن، ہرتن، ہرا کسے کہتے ہیں جی؟ بلی کو۔ تو بلے کو کیا کہتے ہیں جی؟ بلا ہوتا ہے کتن، کتن،
قاف طا، قاف طا، قاف، جب میں قاف کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کینچی والا قاف ہے، ٹھیک ہے نا، قاف طا شد کے ساتھ قیتن باللہ. لیکن عام طور پہ یہ جانور جو ہیں ہم نے ایسا بنا لیا ہے کہ ہمیں نظر آئے چاہے بلی ہو بلا ہو، ہم کہتے ہیں بلی، وہ دیکھو بلی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح بکرا ہو چاہے بکری، ہم کہتے ہیں دیکھو بکری. کوا ہو چاہے کوی، لیکن ہم یہی کہتے ہیں وہ دیکھو کوا بیٹھا، چاہے وہ کوی کیوں نہ ہو. تو یہ کوئی نہ کوئی ایک جنس کے حساب سے اسے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی. الازہار، الازہار جی یہ جمع ہے کس کی؟ زہراتن کی، پھول. الحجاج، الحجاج کس کی جمع ہے؟ حاجی کی نہیں، حاجی تو اردو میں ہے نا حاجی، عربی میں کیا ہے؟ الحاج، الحاج یعنی حاجن جو ہے نا، حاجن وہ ہے ایک حاجی، حاجن ایک حاجی، اور ایک سے زائد ہوں گے تو حجاج. حجاج یہ وزن کون سا ہے جی حجاج کا؟ جمع مکسر ہے نا، وزن کون سا ہے؟ حجاج، حجاج، حجاج. فعال، فعال کے وزن پہ جمع مکسر کسی کو کوئی یاد ہو؟ فعال کے وزن پہ جمع مکسر. طالب کی جمع کیا ہوتی ہے محسن؟ طلاب، طالب کی جمع طلاب. کافر کی جمع کفار بولتے ہیں نا. تو کفار ہم اسے عام طور پہ کہتے ہیں کفار، کفار مکہ. کفار مکہ نہیں ہے نا، اصل ہے کفار مکہ. تو کیا کفار کوئی لفظ نہیں ہے؟ کفار بھی لفظ ہے، لیکن کفار جو ہے یہ فعال کے وزن پہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. جس طرح ستار، غفار، ٹھیک ہے، قہار، جلاد. تو اسی طرح کفار یعنی کفارہ یکفرو سے ناشکری کرنا، اس سے پھر جو بہت زیادہ ناشکرا ہوگا اسے کہا جائے گا کفار. اور کفار جو ہے کاف کی پیش کے ساتھ وہ کافر کی جمع ہے، کفار مکہ. لیکن آپ دیکھتے ہیں عام طور پہ ہم اسے کفار مکہ اکثر سنتے ہوں گے آپ، کفار مکہ نے پھر یہ کیا. تو یہ وزن جو ہے یہ حجاج بالکل کفار، طلاب، ٹھیک ہو گیا، اس پیٹرن پہ ہے. جناحانی، جناحانی مثنیٰ کا لفظ ہے. کیسے پتہ چلا مجھے مثنیٰ کا لفظ ہے؟ ہانی ساؤنڈ سے. دو پر، دو پر. عصفورانی، دو چڑیاں. عصفورانی دو چڑیاں. آگے کچھ جملے ہیں جی بہت آسان سے ہیں. ھذا سالمن، ھذا سالمن یہ سالم ہے. سالم نام، ٹھیک ہے، یا سالم جو صحیح سالم ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ نام ہے، یہ سالم ہے. ھذا رأسہ، ھذا رأسہ یہ اس کا سر ہے. ھذا وجہہ یہ اس کا چہرہ ہے. ھذا فمہ یہ اس کا منہ ہے. ھذہ فاطمۃ یہ فاطمہ ہے. ھذہ ساعتہ، ساعتہا، ھذہ ساعتہا یہ اس کی گھڑی ہے. وَتِلْكَ كُرَّاسَتُهَا، وَتِلْكَ كُرَّاسَتُهَا اور وہ اس کی کاپی ہے. ھذہ اختہا، ھذہ اختہا یہ اس کی بہن ہے. تِلْكَ جَارَتُهَا، تِلْكَ جَارَتُهَا جار میں نے بتایا تھا پڑوسی، تو جارتن پڑوسن، تو تِلْكَ جَارَتُهَا وہ اس کی پڑوسن ہے. اللہ ربی اللہ میرا رب ہے. انا مسلمن میں مسلمان ہوں. الاسلام دینی اسلام میرا دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں. الکعبۃ قبلتی کعبہ میرا قبلہ ہے. القرآن کتابی قرآن میری کتاب ہے. انت اخی تو میرا بھائی ہے.
مزید جملے ہیں کچھ. سعید علی السطحی، کیا ترجمہ ہے جی؟ سعید علی السطحی، سعید چھت پر ہے. وحامد علی السلم، السلم، سلم، سیڑھی، ٹھیک ہے. وحامد علی السلم، اور حامد سیڑھی پر ہے. وابوہما فی البیت، وابوہما فی البیت، اور ان دونوں کے والد گھر میں ہیں. جمیل و نعیم تلمیذانی، جمیل اور نعیم شاگرد ہیں، ٹھیک ہے. اردو میں ہم یہ کہیں گے جمیل اور نعیم شاگرد ہیں. ہما صدیقانی، وہ دونوں دوست ہیں. وہما جارانی، وہما جارانی، اور وہ دونوں ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں. سعیدہ تو، سعیدہ تو ایک ٹاپک ملتا ہے گرامر کی کتابوں میں، اسباب منع و صرف، یعنی کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے اسباب کیا کیا ہے. یہ 9 کے قریب اسباب ہوتے ہیں اصل میں، اور ان 9 اسباب میں 2 اسباب میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک مؤنث، ٹھیک ہے، مؤنث ہونا ایک سبب ہے، اور ایک سبب ہے علم، کہ کوئی اسم غیر منصرف ہے یا نہیں. غیر منصرف ہونے کے لیے اس لفظ میں 9 اسباب میں سے 2 سبب ضرور پائے جانے چاہیے. 2 سبب ہوں گے تو وہ لفظ غیر منصرف ہوگا، ٹھیک ہے. یا کم از کم ایک سبب ہو، اور وہ سبب ایسا ہو جو 2 سببوں کے برابر ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، 2 سبب جو میں نے بتایا، اس میں ایک سبب میں نے بتایا مؤنث ہونا، اور ایک سبب ہے علم. جب کسی لفظ میں یہ 2 سبب اکٹھے ہو گئے تو وہ غیر منصرف ہو گیا. اب یہ سعیدہ کا لفظ جو ہے دیکھیں ذرا، یہ علم ہے، نام رکھ لیا، اور مؤنث ہے، تو اب یہ غیر منصرف کیٹیگری میں چلا گیا، ٹھیک ہے. اگر یہ صفت ہوتا نا، جیسے سعید خوش بخت ہے، اس کی مؤنث سعیدہ خوش بخت، وہی مؤنث، اس صورت میں یہ منصرف ہی رہنا تھا، ٹھیک، کیونکہ اس وقت پھر ایک سبب پایا جانا تھا. صحیح ہو گیا. اور صفت جو ہے یہ بھی ایک غیر منصرف ہونے کا کسی اسم کے سبب ہے، لیکن صفت اور علم اکٹھے نہیں ہو سکتے، صفت اور علم اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اس لیے یہ کہ کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ پورا ٹاپک جو ہے وہ بورڈ پہ انشاءاللہ کرواؤں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو. ایک تو ہم نے آسان طریقہ اختیار کیا تھا نا کہ جی یہ انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام اور عورتوں کے مؤنث نام اور یہ اور وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، وہ آسان تھا طریقہ. لیکن گرامر کی کتابوں میں جو اصل غیر منصرف ہونا ہے اسم کا، وہ بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے کم از کم 9 اسباب جو ہیں ان میں سے کسی 2 سببوں کا ہونا ضروری ہے، یا کم از کم ایک سبب ایسا ہو جو 2 کے قائم مقام ہو، 2 کے برابر ہو. انشاءاللہ یہ میں پورا ٹاپک آپ کو کروا دوں گا. تو اس لیے جی سعیدہ کو میں غیر منصرف بول رہا ہوں کہ ایک تو یہ علم ہے اور ایک مؤنث ہے، اس لیے سعیدہ تو میں سے کہہ رہا ہوں. جی سعیدہ تو و نعیمہ تو، سعیدہ تو و نعیمہ تو طفلتانی، کیا ترجمہ ہوگا؟ سعیدہ اور نعیمہ بچیاں ہیں. ہما زمیلتانی، ہما زمیلتانی، وہ دونوں سہیلیاں، وہ دونوں سہیلیاں ہیں. وہما جارتانی، وہما جارتانی، اور وہ دونوں پڑوسنے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا جی آپ کا سبق نمبر 12. لے جی 13واں سبق ہم شروع کرتے ہیں. اب الدرس الثالث عشرہ، اس سبق میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے وہ ایگزامپل سے واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 3 کالمز میرے پاس ہیں، یقیناً آپ کے پاس بھی ہوں گے. ایک ہے المفرد واحد کا، ایک ہے المثنیٰ تثنیہ کا، اور تیسرا ہے الجمع یعنی جمع کا. جملے ہیں جی ھذا کتابن، ھذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے. مثنیٰ والے خانے میں لکھا ہوا ہے ھذانی کتابانی، یہ 2 کتابیں ہیں. اور جمع لکھی ہوئی ہے جی ھذہ کتبن، ھذہ کتبن. ھذا کا مثنیٰ ھذانی، اور جمع جو ہے وہ ہؤلائی استعمال ہوتی ہے، جمع ہؤلائی استعمال ہوتی ہے. تو اصولاً ہؤلائی کتبن ہونا چاہیے تھا، لیکن غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو اس پوائنٹ کو یہاں پر آپ کو تازہ کروایا گیا ہے. تو ھذا کتابن، ھذانی کتابانی،
हाज़िही कुतुबुन, हाज़ा कलमुन, हाज़ानी कलमानी, हाज़िही अक़लामुन, हाज़ा बाबुन, हाज़ानी बाबानी, हाज़िही अबवाबुन, हाज़िही साअतुन, हातानी साअतानी, हाज़िही साआतुन। ठीक हो गया? तो पता क्या चला जी, चाहे हाज़ा हो चाहे हाज़िही, ठीक है, यानी गैर आकिल की जब भी जमा आ जाएगी तो उसके लिए इशारा, वो गैर आकिल की जमा चाहे मुज़क्कर की है चाहे मुन्नस की, इसलिए मैंने हाज़ा हाज़ी की बात की है। इशारा जो है वाहिद मुन्नस ही लगेगा, मुज़क्कर के लिए भी वाहिद मुन्नस और मुन्नस के लिए भी वाहिद मुन्नस। हाज़ी शजरतुन, हातानी शजरतानी, हाज़िही अशजारुन। कुछ सवाल हैं आगे जी। लिमन हाज़िहिल कुतुबु, लिमन हाज़िहिल कुतुबु, ये किताबें किसकी हैं? अच्छा, फ़र्क मुझे ज़रा बताएं, हाज़िही कुतुबुन और हाज़िहिल कुतुबु, इसमें क्या फ़र्क है जी? जी, हाज़िहिल कुतुबु जो है ये एक इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन है, ये मुरक्कब इशारी है, और मुरक्कब इशारी में इशारा और मुशारुन लय का चारों एतबारात से मुवाफ़िक होना ज़रूरी है, ठीक है। जबकि हाज़िही कुतुबुन ये एक जुमला इसमी है जिसमें हाज़िही मुब्तदा है और कुतुबुन उसकी ख़बर इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए हाज़िही कुतुबुन का हम तर्जुमा कर रहे हैं पूरे जुमले के तौर पे कि ये किताबें हैं, और हाज़िहिल कुतुबु इसका हम तर्जुमा करेंगे ये किताबें, यहाँ पर रुक जाएंगे, और फिर लिमन किसकी हैं जुमला बनाने के लिए लगा देंगे। तो ऐसा जुमला था हाज़िहिल कुतुबु लिमन, ये किताबें किसकी हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स चूँकि शुरू में आना चाहते हैं, लिहाजा लिमन हाज़िहिल कुतुबु, ये किताबें किसकी हैं। हाज़िही कुतुबु महमूदिन, हाज़िही कुतुबु महमूदिन, ये महमूद की किताबें हैं, ये महमूद की किताबें हैं। इसका तर्जुमा आप ये नहीं करेंगे कि ये किताबें महमूद की हैं, इसकी अरबी और होगी, ठीक है ना। ये महमूद की किताबें हैं, हाज़िही कुतुबु महमूदिन, और अगर आप कहना चाहते हैं ये किताबें महमूद की हैं तो उसकी अरबी क्या होगी? माशाअल्लाह, हाज़िहिल कुतुबु ली महमूदिन, हाज़िहिल कुतुबु ली महमूदिन। बहरहाल अभी सादा पैटर्न आपके सामने चल रहा है। मा हाज़िही, काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं, तो मैं देखें सवाल भी इस एतबार से करूँगा, मा हाज़िही ये क्या हैं, ये क्या हैं, तो आप जवाब देंगे जी हाज़िही कुतुबुन, ये किताबें हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ है सवाल, मा हाज़िही ये क्या है। हाज़िही अबवाबुल मस्जिदी, हाज़िही अबवाबुल मस्जिदी, ये मस्जिद के दरवाजे हैं, ये मस्जिद के दरवाजे हैं। कुछ दरवाजे रखे हुए थे, लगे हुए तो नहीं होंगे, ज़ाहिर बात है, अगर लगे हों तो सवाल ही नहीं बनता, यानी कुछ दरवाजे कुछ रखे थे, तो पूछा जी ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी ये मस्जिद के दरवाजे हैं। मा हाज़िही ये क्या हैं। हाज़िही फुसूलुल मदरसती, हाज़िही फुसूलुल मदरसती, फुसूल किसकी जमा है? फसल की, और फसल किसे कहते हैं? क्लासरूम, यानी ये स्कूल के क्लास रूम्स हैं। मा तिलका वो क्या है, वो क्या है। ये है मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जमा की प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है, तर्जुमे में भी इसलिए मैं है का लफ्ज़ ला रहा हूँ। तिलका गुरुफातुत तलबाती, तिलका गुरुफातुत तलबाती, यानी वो तलबा के कमरे हैं। गुरफा उसकी जमा गुरफात भी आती है और गुरफुन भी आती है, गुरफुन, ठीक है, जमा मुकस्सर भी इसकी इस्तेमाल होती है, कुरान मजीद में गुरफुन इस्तेमाल हुआ। तालिब की जमा जो है वो तुल्लाब भी आती है, तुल्लाबुन जमा मुकस्सर। तालिब की जमा तलबातुन, ये तलबा जो है ना, तलबातुन जिसे हम तलबा बोलते हैं, तलबातुन ये जमा का लफ्ज़ है। जिस तरह काफिर की जमा कफरातुन भी आती है, फाजिर की जमा फजरातुन, ठीक है। उलाइका हुमुल कफरातुल फजरा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप हदीस में सुनते हैं कि अल माहिरु बिल कुरानी मा सफरतिल किरामिल बरारा, तो बरारा बरारातुन यही वज़न है। तलबातुन यानी फ़अलातुन जमा मुकस्सर का एक वज़न आ गया। इस पर मोटी मोटी जमा याद रख लें, कफरातुन काफिर की जमा, फजरातुन फाजिर की जमा, तलबातुन तालिब की जमा, और बरारातुन बार की जमा। बार कहते हैं नेक, नेक
شخص جو ہوتا ہے اس کے لیے بارن کا لفظ ہے تو بررتن، تو اس پیٹرن پہ آپ جمع بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، ہاذا ولدن، ہاذانی ولدانی، ہاؤلائی اولادن. عاقل کی جمع جب بھی آئے گی، عاقل کی جمع کے لیے اشارہ جو ہے وہ جمع کا ہی آئے گا. ٹھیک ہو گیا. ہاذا ولدن، ہاذانی ولدانی، ہاؤلائی اولادن. ہاذا طالبن، ہاذانی طالبانی، ہاؤلائی طلبتن. محسن آ گیا نا جمع، طلبتن. ٹھیک ہو گیا، یہ جمع کا لفظ ہے. ہاذا استاذن، ہاذانی استاذانی، اور ہاؤلائی اساتذتن، ہاؤلائی اساتذتن. ہاذہ بنتن، ہاتانی بنتانی، اور ہاؤلائی بناتن. بنت واحد میں با کے نیچے زیر ہے، اور بنات جمع میں با کے اوپر زبر ہے. اکثر غلطی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، وہ بنات بول دیتے ہیں اس کو، تو لفظ جو ہے جمع کا بنات نہیں ہے بلکہ بنات ہے. ہاذہ طالبتن، ہاذہ طالبتن، ہاتانی طالبتانی، اور ہاؤلائی طالباتن. ٹھیک ہو گیا. من ہاؤلائی، من ہاؤلائی، یہ سب کون ہیں؟ تو ہاؤلائی اولادن، یہ لڑکے ہیں. من اولائکا، وہ سب کون ہیں؟ اولائکا اساتذتن، وہ اساتذہ ہیں. من ہاؤلائی، یہ کون ہے؟ مونس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. من ہاؤلائی، یہ کون ہے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے ہاؤلائی نساؤن، یہ عورتیں ہیں. من اولائکا، وہ کون ہے؟ اولائکا بناتن، وہ لڑکیاں ہیں. تو یہاں کیا پتہ چلا جی؟ اس میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ ہاؤلائی اور اولائکا، یہ جو جمع کے اشارے ہیں یعنی قریب اور بعید، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کے لیے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، جمع کا جو اشارہ ہے وہ قریب کے لیے ہاؤلائی اور دور کے لیے اولائکا ہی استعمال ہوگا. لے جی، اب آپ کا کام ہے. تمرین شروع ہو گئی ہے جی. محسن پہلا جملہ جو ہے آپ نے ترجمہ کرنا ہے عربی میں. یہ مدرسہ ہے. شاباش. ہاذہ مدرستن، ماشاءاللہ. جی عثمان، یہ مدرسہ کی درس گاہیں ہیں. شاباش. یہ مدرسہ کی درس گاہیں ہیں. پہلے یہ درس گاہیں ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں. یہ درس گاہیں ہیں. ہاذہ فصول، ہاذہ فصول. اب کس کی درس گاہیں ہیں؟ مدرسہ کی. تو فصول کو نسبت دے دیں، یعنی فضول کو مضاف بنا لیں، تنوین اس کی ختم کر دیں، اور اگلا لفظ جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پہ حالت جر میں لے جائیں، المدرسہ. تو کیا بن جائے گا؟ ہاذہ فصول المدرسۃ. ٹھیک ہو گیا نا؟ اس طریقے سے ہے جی. ڈاکٹر صاحب، یہ طلباء کے کمرے ہیں. یہ کمرے ہیں، پہلے کر لیں. یہ کمرے ہیں، یہ کمرے ہیں، کافی سارے ہیں نا. جب کمرے میں کہہ رہا ہوں تو جمع ہے. ہاذہ غرفتن، تو ایک کمرہ ہے نا. غرفتن کی جمع غرفاتن. ہاذہ غرفاتن، یہ کمرے ہیں. اب آپ کہنا چاہتے ہیں طلباء کے کمرے ہیں، تو غرفات کو نسبت دے دیں طلباء کی طرف. ماشاءاللہ. ہاذہ غرفات الطلبۃ. ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ. جی ذیشان، یہ باغیچہ ہے. ہاذہ حدیقۃ. نہیں، میں آگے چلا گیا. چلیں کوئی بات نہیں، جملہ آپ پہ آسان آ گیا. جی فیصل، یہ دارالاقامہ ہے. دارالاقامہ، دارالاقامہ عربی کا لفظ ہی ہے. دارالاقامتی، دار کا لفظ. ہاذہ دارالاقامتی، ہاذہ دارالاقامتی. اچھا جی. جی احتشام صاحب، یہ مدرسہ کے استاد ہیں. شاباش. ہاؤلائی، ماشاءاللہ. اساتذۃ المدرسۃ. ٹھیک ہے نا؟ ہاؤلائی اساتذۃ المدرسۃ. جی اب دوبارہ آتے ہیں جی. یہ باغیچہ ہے. ہاذہ حدیقۃ. جی ذیشان، اگلا جملہ اس کے ساتھ ہی جوڑے. اس میں لمبے لمبے درخت ہیں. اس میں لمبے لمبے، دو لمبے. جی اس میں لمبے لمبے درخت ہیں. فی حدیقہ، حدیقہ ہے اس میں. فیہا، فیہا لمبے لمبے درخت.
اشجارن طویلتن جمع نہیں آئے گا نا. اب دیکھیں غیر عاقل کی جمع کے لیے صفت بھی واحد مؤنث آئے گی. مرکب توصیفی میں اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے صفت بھی واحد مؤنث آئے گی. تو اشجار طویلتن. اب اردو میں ہم یہ کہہ رہے ہیں لمبے لمبے, تو یہ نہیں آپ کہیں گے کہ فیہا اشجار طویلتن. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو ہوتا ہے ٹرانسلیشن وہ اسی طرح نہیں ہوتی کہ جو لفظ ہے اس کو اسی طرح ٹھوک دینا. تو فیہا اشجار طویلتن ترجمہ یہ کہیں گے اس میں لمبے لمبے درخت ہیں. جی, اور خوبصورت پھول ہیں. فیصل والازہار نظیفۃ جمیلہ. نظیف ہوتا ہے صاف ستھرا, نظیف صاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, والازہار جمیلۃ. اور اچھا یہ نہیں, اور خوبصورت پھول ہیں, لمبے لمبے درخت ہیں اور خوبصورت پھول ہیں, یعنی اس کو ایک جملہ بنائے نا. اس میں لمبے لمبے درخت ہیں اور خوبصورت پھول ہیں. فیہا اشجار طویلۃ و ازہار جمیلۃ. وازہار جمیلۃ. کیوں محسن ٹھیک ہے نا, یہی بنے گا نا. یہ لڑکیوں کا سکول ہے عمران صاحب, یہ لڑکیوں کا سکول ہے, یہ لڑکیوں کا سکول ہے, یہ سکول ہے. ہاذہ مدرسۃن, یہ لڑکیوں کا سکول ہے. ہاذہ مدرسۃ البناتی, ہاذہ مدرسۃ البناتی. اکثر لکھا ہوتا ہے آپ نے دیوار پہ دیکھا ہوگا مدرسۃ البنات. ہاں جی, مدرسہ للبناتی, لڑکیوں کا اسکول. ٹھیک ہو گیا نا, یعنی وہ لام کے ساتھ استعمال ہو. جی, اور یہ اس کی طالبات ہیں. جی فیصل, اور یہ اس کی طالبات ہیں. ہاؤلائی طالباتہا, طالباتہا یعنی طالبات المدرسہ تھی. المدرسہ کی جگہ ضمیر لائیں گے تو ہاں نہیں آئے گی, اٹیچڈ ہاں. ٹھیک ہو گیا نا. اور جی وہاؤلائی طالباتہا. جی شبیر صاحب آپ کے لیے جملہ ہے. جی یہ کتابیں ہیں. عاتق ہاذہ کتب دینیۃ, ہاذہ کتب دینیۃ. دینی کتابیں ہیں, یہ دینی کتابیں ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. جی ہاذہ کتب عربیۃ. جی حبیب صاحب, ہاذہ کتب عربیۃ, یہ عربی کتابیں ہیں. آپ بالکل ہی چینج کر دیے کہ عربی کی کتابیں ہیں. یہ کتابیں, یہ عربی کتابیں ہیں. نہیں بھائی, یہ عربی کتابیں ہیں, یہ عربی کتابیں ہیں. ہاذہ مدارس اسلامیۃ, مدارس اسلامیۃ. کوئی پرابلم؟ مدارس پہ میں نے تنوین نہیں بولی, کیوں؟ مدارس پہ میں نے تنوین نہیں بولی. نو 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 نو, تنوین آنے کی صرف یہی وجہ نہیں ہوتی. تنوین نہ ہونے کی اسم پہ کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نمبر ایک, اس پہ الف لام داخل ہو تو تنوین نہیں آتی. وہ اسم غیر منصرف ہو تو بھی تو تنوین نہیں ہوتی. تو یہ مدارس جو ہے یہ غیر منصرف جمع ہے, یہ غیر منصرف جمع ہے, غیر منصرف جمع ہے. تو ہاذہ مدارس اسلامیۃ, یہ اسلامی مدرسے ہیں, اسلامی اسکول ہیں. ہم کر لیں گے اس کا ترجمہ. لیں جی, اگلا جو ہے وہ ہم مرکب اضافی بنا کر لائیں گے. ہاذہ, جی کیا ہے یہ؟ ہاں, خزانات المکتبتی. ہاذہ خزانات المکتبتی. جی خزانات الماریاں. ٹھیک ہے, بالکل. مکتبہ کسے؟ کتب خانہ. کتب خانہ, یہ کتب خانہ کی لائبریری. کتب خانہ لائبریری آسان ہے, بلکہ کتب خانہ مشکل لگتا ہے. لائبریری کی الماریاں ہیں. جی نحن مسلمون, ہم مسلمان ہیں. ہاؤلائی بنات صالحات, ہاؤلائی بنات صالحات. ہاؤلائی بنات, یہ لڑکیاں ہیں. صالحات نیک, یہ نیک لڑکیاں ہیں. مرکب توصیفی. ہاذہ شوارع, ہاذہ شوارع نظیفۃ. شوارع جو ہے یہ شارع کی جمع ہے,
سڑک، روڈ، شارع عام. تو نظیفتن صاف، یہ صاف ستھری سڑکیں ہیں، یہ صاف ستھری سڑکیں ہیں. اچھا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو یہ جو جمع کا لفظ کب غیر منصرف ہوگا اس کے بارے میں بتاؤں گا. مجھے یاد دلائیے گا تاکہ میں اس کے بارے میں آپ کو پکا کر دوں کہ میں شوارع کو غیر منصرف کیوں پڑھ رہا ہوں، مساجد کو میں نے کیوں پڑھا ہے ایسے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آخری جملہ ہے جی مساجدو کراتشی، مساجدو کراتشی جمیلتن و نظیفتن، کراچی کی مسجدیں خوبصورت اور صاف ستھری ہیں. ٹھیک ہے جی. شبیر صاحب جملہ بنائیں، فیصل آباد کی مساجد صاف ستھری ہیں. مساجد فیصل آباد جمیلتن و نظیفتن. ٹھیک ہے، اب کوئی بھی شہر ڈال سکتے ہیں ہم. مساجد لاہور، مساجد لاہورہ، ٹھیک ہے، کیونکہ لاہور غیر منصرف ہے شہر ملک کا نام، لاہور لاہورہ لاہورہ، تو مساجد لاہورہ جمیلتن و نظیفتن. لے جی الحمدللہ ہمارا 13واں سبق ختم ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں 14ویں سبق کو شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.